السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدری اینیملز ہاسپٹل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوست اور ہمارے فارمر حضرات یہ سن کے حیران ہوں گے کہ آج میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام حیدری اینیملز ہاسپٹل کیوں جو وہ بولا ہے۔ میں اپنے سارے ناظرین اور تمام سامعین کو اور اس کے علاوہ اپنے فارمر حضرات اور اپنے کلائنٹس اور اپنے جو شوقین حضرات ہیں اور جو دوست ہیں، مہربان ہیں، سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام تبدیل ویٹس وی این سے تبدیل کر کے حیدری اینیملز ہاسپٹل رکھا ہے۔ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ خاص وجہ یہ ہے کہ میرے جتنے بھی کلائنٹ ہیں اور جتنے ہمارے جو اس شعبہ سے وابستہ ہیں، ہمارے جانوروں کے شعبہ سے، ان میں بہت زیادہ جو ہے موسٹلی وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں یا پھر کچھ ان کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو ویٹس وی این ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس چیز کا نام ہے، اور میں نے کافی 2 سال کے انتظار کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویٹس وی این کو جس کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے، تو وہ بڑا مطلب کنفیوژن کا شکار ہوا ہے۔ تو میں نے سادہ سا نام رکھا ہے حیدری اینیملز ہاسپٹل۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ شوقین حضرات اور دوست حضرات سب جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور نوٹ کریں گے۔ تو آتے ہیں جناب آج کے کیس کی طرف۔ یہ زبردست کیس ہے آپ دوستوں کے لیے۔ یہ سامنے آپ کے ایک گائے نظر آ رہی ہے، یہ بارش میں اچانک بھیگ گئی ہے۔ یہ اسے عام ہماری زبان میں گرم سرد کہتے ہیں، ٹک ہو گیا، نمونیا ہو گیا۔ تو ہم نے ان کے گھر پہ جا کے وزٹ کی ہے، اور یہ گائے 4-5 دن سے بیمار تھی، اور مالکان کا کہنا ہے کہ یہ بارش جو ہوئی ہے اچانک تو اس میں یہ باہر بھیگتی رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ بیمار ہو گئی ہے۔ اس نے جگالی وغیرہ بند کی ہوئی ہے اور کھانا پینا 4-5 دن سے نہیں کر رہی تھی۔ تو اس کو پراپر چیک کیا گیا، اس کی ڈائیگنوز کی گئی، اور پراپر اس کی جو صحیح جو تشخیص ہے وہ اس کی گئی۔ تو اس میں ٹمپریچر پایا گیا، اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا جو مسل جو پولز ہیں ہوئے تھے، اس کے مسل جیسے عام ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جانور جو اکڑ گیا ہے، جکڑن تھی جسم میں، اور اسے عام ہماری پنجابی میں ہندکوں میں جو گرم سرد بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ٹمپریچر تھا مائنر سا، اور پھر جانور نے تھوڑا سا کمزور ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا معمولی سی ڈی ہائیڈریشن تھی۔ تو ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ انجیکٹیبل انجیکشن جو ہے ہم نے اس کو لگائے، اور اس میں ہم نے اچھا لانگ ایکٹنگ اینٹی بائیوٹک لگایا۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی پیراٹک جو بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ میں نے اس کو بی کمپلیکس بھی لگایا، اور ساتھ میں اینٹی جو الرجک ہے انجیکشن وہ بھی لگایا۔ اس کے علاوہ لیور ٹونک بھی اس کو لگایا گیا، تو ساتھ میں ملٹی وائٹامن بھی اس کو لگایا گیا۔ تو یہ 5-6 انجیکشن اس کو لگائے گئے، اور پھر دوسرے دن یہ ویڈیو بھیجی ہے مالکان نے کہ یہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ آپ دوستوں کے سامنے یہ اس نے چارہ شروع کر دیا، اپنی جو ڈیلی کی خوراک ہے وہ زبردست طریقے سے کھا رہا ہے، اور جگالی وغیرہ بھی صحیح کر رہا ہے، مالکان کا کہنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کیس۔ تو اس میں آپ فارمر حضرات نے اور شوقین حضرات نے اس طرح کا کیس اگر آپ کے ساتھ سملر کسی جانور کے ساتھ ہو جائے
تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو چیک اپ کروائیں۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے فارمر حضرات یا شوقین حضرات جتنے بھی جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو ان کو 4-5 دن جو ہے وہ دیسی ٹوٹکے وغیرہ دیتے ہیں، دیسی سیانوں سے مدد لیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان 4-5 دنوں میں جانور جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور بیماری جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو میری ہمیشہ یہی جو اپنے فارمر حضرات اور شوقین حضرات سے گزارش رہی ہے کہ اپنے جانوروں کو فوری طور پہ جب بھی بیمار ہوں اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ دوسرے نمبر پہ ایسے کیس سے بچنے کے لیے جو ٹمپریچر کا خاص خیال رکھیں، جب جانور بہت زیادہ گرمی ہو تو اس جانور گرمی سے باہر سے آئے تو اس کو فوری طور پہ ٹھنڈا پانی مت ڈالیں۔ اپنے جانوروں کو اچانک ہونے والی بارش سے بچائیں اور گرمی اور سردی کا خاص خیال کریں، ان کے ٹمپریچر کا خاص خیال کریں تاکہ ان کے جانور جو ہے وہ بیمار ہونے سے بچ جائیں۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔